إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منفوش منور معطر مطهر في البيت والحرم، شمس ضحى بدر الضجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيء وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق مركبه، سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين سيد المرسلين ورحمة للعاشقين، مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين، محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ميزان العلم وعلي عموده وفاطمة علاقته ورابطه، الحسن والحسين كفتاه والأئمة من أمتي خيوطه، يؤذن في أعمال المحبين والمبغضين. صلى محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین اکرام، قبل اس کے کہ معاوضات پیش کیے جائیں، گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت فرما کر گلبانو اور مرحومہ بنت مجیب پٹیل کی ارواح پر ساتھ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت، برادران امامی، جس حدیث مبارک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یقیناً ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن تبرکاً اور تیمناً اور رسماً دستور مجلس کے اعتبار سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. بس تھوڑی سی توجہ درکار ہے. بہت ہی لطف اندوز حدیث ہے. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں: انا میزان العلم، میں محمد علم کا ترازو. توجہ چاہتا ہوں. انا میزان العلم، میں علم کا ترازو ہوں. وعلی عمودہ، اور علی اس علم کے ترازو کا عمود ہے، ستون ہے، یعنی وہ لکڑی جو ترازو کے بیچ میں ہوا کرتی ہے. بہت وفاطمۃ علاقتہ ورابطہ، میری بیٹی فاطمہ اس علم کے ترازو کا علاقہ اور رابطہ ہے.
وہ رابطہ کیا ہے، وہ علاقہ کیا ہے؟ یعنی وہ رسی جس سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے۔ الحسن والحسین کفتا، میرے دونوں فرزند حسن حسین اس علم کے ترازو کے دونوں پل رہے ہیں۔ والائمۃ من امتی خیوطہ، میری امت کے ائمہ اس علم کے ترازو کی وہ ڈوریاں ہیں جو عمود اور پلرے کے بیچ میں رابطہ ہوا۔ یوزن فیہ اعمال المحبین والمبغضین، اسی علم کے ترازو سے روز محشر اعمال تولے جائیں گے، کون ان سے محبت کرنے والا تھا، کون ان سے بغض۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد ہماری جانیں قربان ہو نبی کی اس فصاحت و بلاغت پر، اور ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی حدیث میں ہماری ہدایت، ہماری نجات کا سامان مہیا کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ رسول اور آل رسول کے بیچ کتنا زیادہ ربط ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اپنے گفتگو شروع کر رہا ہوں یہاں سے۔ کس حد تک رسول اور آل رسول میں ارتباط، ربط، اتصال، قربت ہے، اس کی زندہ مثال نبی کریم نے اس حدیث میں پیش کی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ انا میزان العلم، میں علم کا ترازو ہوں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نبی نے یہ تو کہا کہ میں علم کا ترازو ہوں، لیکن جب شمار کرنا شروع کیا کہ اجزاء کون کون سے ہیں، تو نبی نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں علم کا ترازو ہوں اور مثلا میں اس ترازو کا پلرا ہوں، یا میں اس ترازو کی ڈوری ہوں، توجہ ہے نہیں، یا میں اس علم کے ترازو کا عمود ہوں، ستون ہوں، یا میں اس علم کے ترازو کا رابطہ ہوں، علاقہ ہوں، وہ رسی ہوں جس سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے۔ نبی نے کہیں پر بھی جب اجزاء کو شمار کروایا تو اپنا ذکر نہیں کیا۔ بھائی یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی الگ نہیں ہے، کیا عرض کر رہا ہوں، اجزاء کوئی اور ہے، لیکن جب وہ تمام اجزاء یکجا ہوں گے تو نبی سامنے آئیں گے۔ بھائی جب ترازو کا پلرا، ترازو کی ڈوریاں، ترازو کا ستون، ترازو کا رابطہ جب ایک ساتھ جمع ہوگا، گویا علم کے ترازو، میزان علم جب یکجا ہوں گے تو محمد کی تصویر سامنے آئے گا۔ جانے قربان ہو ہماری اور آپ کی نبی کی ذات پر کہ جنہوں نے یہ بتا دیا اس حدیث کے ذریعے کہ کل اس وقت تک کل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اجزاء اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ کل اس وقت تک کل ہو ہی نہیں سکتا۔ ساتھ ساتھ یہ بتا دیا، اہمیت بتائی، وہ کیا؟ آپ ایمان سے بتائیں، ایک ترازو لائیں، یہاں پہ رکھیں اور اس ترازو کو اٹھائیں، سامان تولنا شروع کریں، ترازو صحیح وزن دے گا، بالکل جیسا آپ چاہیں گے، 1 کلو تولنا، 2 کلو تولنا، وزن کے اعتبار سے جو آپ تولیں گے وہ ترازو صحیح وزن دے گا۔ لیکن ایک سوال، اگر اسی ترازو میں سے اگر آپ ایک پلرے کو ہٹا دیں، اب تولیں، صبح سے شام تک تولتے رہ جائیں گے، آپ کو صحیح وزن نہیں ملے گا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ پورے دن پوری رات اگر تولا چاہے، اگر ایک پلرا ہٹا دیا جائے تو وزن صحیح نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ چلے دونوں پلرے باقی ہیں، صرف ایک ڈوری کو ہٹا دیں جو عمود اور پلرے کے بیچ میں ہے تو بھی صحیح وزن نہیں ملے گا۔ اگر اس رابطے کو ہٹا دیں جس سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے تو بھی صحیح وزن نہیں ملے گا۔ بھائی نبی یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر صحیح وزن، صحیح میزان چاہیے تو ضروری یہ ہے کہ ہر جز جمع ہو، یکجا ہو، تب صحیح وزن ملے گا۔ بھائی نبی یہی بتا رہے ہیں، میں محمد علم کا میزان ہوں، میں محمد ہدایت ہوں، میں محمد تقویٰ ہوں۔ اگر مجھ سے قربت چاہیے تو ضروری یہ ہے کہ فاطمہ کو پہچانو، حسن کو پہچانو، علی کو پہچانو، حسین کو پہچانو، میری امت کے ائمہ کو پہچانو۔ چلو اپنے پر محمد کیونکہ جب تمام اجزاء جمع ہوں گے تب کل سامنے آئے گا، کیونکہ کہیں بھی اگر ایک جز بھی نقص پایا گیا تو کل میں نقص آ جائے گا۔ کل
ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اجزاء اس کے ساتھ ہی بتا گئے تھے کہ میں علم کا میزان ہوں. بھائی یہ فاطمہ اس کا جز ہے, یہ علی اس کا جز ہے, یہ حسن اس کا جز ہے. اگر کسی ایک سے نفرت ہے, کسی ایک کو دور کیا تو سمجھو تم نے رسول سے بغض کیا. اب محمد کا نعرہ لگانے والوں, نعرے رسالت لگانے والوں, صرف نعرے رسالت لگانے سے کام نہیں چلے گا. کہ ان کے میزان کے تمام اجزاء کو یکجا کرنا ہوگا. وہ اجزاء ہیں عشق علی, عشق فاطمہ, عشق حسن, عشق حسین, عشق سجاد, عشق باقر, عشق صادق, عشق مہدی. بھائی ان تمام لوگوں کی محبت ہوگی تو محبت محمد سامنے آئے گی. کیونکہ ان میں سے کسی ایک سے نفرت اور محمد سے نفرت کی دلیل ہے. کیونکہ کل اس وقت تک کل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اجزاء سامنے نہ ہو. اب اگر کوئی علی سے بغض رکھ رہا ہے تو محمد سے بغض رکھ رہا ہے, فاطمہ سے بغض رکھ رہا ہے تو محمد سے بغض رکھ رہا ہے, حسن سے بغض رکھتا ہے تو محمد سے بغض رکھتا ہے, حسین سے بغض رکھتا ہے تو محمد سے بغض رکھتا ہے. بھائی کیوں نہ ہو, کیونکہ محمد ہے ہی نہیں. محمد وہی ہے جو اہل بیت ہیں. صلوات علیہ بر محمد یہ جو کل ہوتا ہے نا وہ خارج میں ہوتا ہی نہیں ہے بنا اجزاء کے. اور اجزاء جب جمع ہوں گے, جب تک اگر ایک جز بھی کم ہوگا تو لوگ اسے ناقص کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول کی سیرت کو, رسول کی صورت کو, رسول کو جب خود ذات رسول کو اہل بیت سے الگ کر کے دیکھا گیا تو گویا رسول نعوذ باللہ الگ ہونے کی وجہ سے ناقص نظر آنے لگے. یہی وجہ تھی کہ معرفت نہ ہو سکی, گمراہ ہونا شروع ہو گئے. کوئی شاعر کہنے لگا, کوئی مجنون کہنے لگا, کوئی ساحر کہنے لگا, کسی نے گناہگار بنا دیا, کسی نے خاطی بنا دیا, کسی نے غیر معصوم بنا دیا, کوئی رنگیلا رسول کہنے لگا, کوئی کارٹون بنانے لگا. ارے میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں, تم ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہو جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن رسول کا کارٹون بناتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے 14 سال سے تم نے رسول کو اہل بیت سے الگ کر کے رسول کا کارٹون بنا رکھا. اس وقت کیا کرو گے جب خود تم نے رسول کی صورت و سیرت کا کارٹون بنا رکھا. حقیقت یہ ہے کہ ان کی ذات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, رسول کی ذات, جب تک کہ ذوات اہل بیت ان سے متصل نہ ہو, ربط نہ ہو, ارتباط نہ ہو, بلا فصل نہ ہو. یہ جو فصل ہے بیچ میں نا, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جہاں رسول کی ذات دھندلی ہو جاتی ہے, ان کی معرفت نہیں سمجھ میں آتی. علی جان محترم, معیار عقیدہ توحید یہ ہے کہ صرف زبان سے لقلقہ نہ ہو. لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے عقیدہ توحید کا معیار مکمل نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں, معیار عقیدہ توحید کیا ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی حرکت کرے. اگر خدا ایک ہے, زبان قبول کر رہی ہے تو دل بھی قبول کرے. معیار عقیدہ نبوت یہ ہے کہ رسول کا کلمہ صرف نعرہ رسالت کے ذریعے نہ لگایا جائے بلکہ رسول کے لیے جو قرآن نے حکم دیا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جو رسول خدا جو رسول تمہیں دیتا ہے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ, جس سے نہیں کرے اس سے تم رک جاؤ. یہ ہے اصل عقیدہ, جو معیار عقیدہ نبوت ہے وہ یہ ہے. آج اسی طریقے سے معیار عقیدہ ولایت یہ ہے کہ جو کہا جائے وہی کرو. اگر ہارون مکی کو کہا مولا نے آگ میں کود جاؤ تو فوراً آگ میں کود کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ ہم سے, ہمارے نفس سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں. جب معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان کے سامنے خادم و نوکر بنا کر پیش کر دے, ان کی محبت کو اپنے سینے میں اس انداز میں پیوست کر لے کہ رسول اور آل رسول میں کوئی فرق نظر نہ آئے, بلکہ جو کردار محمد کا وہی کردار ان کا, جو کردار محمد کا وہی کردار ان کا, جو صورت ان کی وہی اہل بیت کی, یا بالعکس کر دو, جو کردار اہل بیت کا وہی کردار محمد کا, جو صورت اہل بیت کی وہی صورت محمد کی. فرق نہیں ہے, یہ فرق تم نے کیا ہے. بے وجہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیا کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم نے علی کو حد سے نہیں بڑھایا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ رسول کو بلند رکھا ہے. بس مثال دے کے اشارے میں توجہ کیجیے گا, ہم نے رسول کو اللہ کے بعد سب سے بلند مانا ہے, اور رسول کے بعد ہم نے علی کو مانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے منزلت کے اعتبار سے ہاتھ یوں بلند کیا تھا,
کر ہاتھ کو نیچے کر دیا. بھائی ہم نے ہاتھ کو اوپر نہیں پہنچایا رسول سے. بھائی علی کو ہم نے محمد سے اوپر نہیں پہنچایا. تم نے محمد کو کبھی جادوگر کہا, کبھی ساحر کہا, کبھی مجنون کہا, کبھی گنہگار کہا, کبھی یہ کہا کہ تم نے رسول کے سینے کا آپریشن کروایا, غلاظت نوزلہ نکلوائی, گنہگار بنا دیا رسول کو. گویا تم جیسے جیسے عیب لگاتے گئے رسول خود بخود نیچے چلے آتے گئے. اب جب رسول کی صورت اور سیرت علی سے نیچے ہونے لگی تو تم نے ہم پر الزام لگا دیا کہ ہم نے علی کو بڑھا دیا. علی وہی ہے جہاں پہ تھا. علی وہ ہے جو کہ محمد کے غلاموں سے غلام. ایک سال آپ بڑے بار محمد آخر بھی محمد ہیں, کل کے کل محمد ہیں, کیونکہ محمد کی تصویر کے 14 ٹکڑے ہیں. آپ کو میں اپنی تصویر دکھاؤں, آپ پہچان جائیں گے چونکہ آپ مجھے پہچانتے ہیں, لیکن میں تصویر دکھانے سے پہلے ہی تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں اور پھر آپ کے سامنے پیش کروں, کہوں کہ ذرا پہچان کے دکھائیں کون ہے, تو آپ یہ کہیں گے کیونکہ سارے اجزاء بکھر چکے ہیں, تتر بتر ہو چکے ہیں, یکجا نہیں ہے, اس لیے تصویر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھائی رسول کی تصویر, اصل تصویر کی معرفت, اصل معرفت کی جو ہے 14 ٹکڑے ہیں. ایک سجاد ہیں, ایک باقر ہیں, ایک علی ہیں, ایک مہدی ہیں. گویا یہ 14 ٹکڑے ہیں. جب ان تصویر کے ٹکڑوں کو یکجا کرو گے تب کہیں سیرت محمد سامنے آئے گی, ورنہ یوں ہی پریشان ہو گئی یہ تصویر کس کی ہے. تم کبھی کملی کبھی چادر, یہ جو شعر ہے کہ جو کب صرف انسان چہرے پہ محدود ہو گیا ہے, یہ تو سرکار کی صورت ہوئی, سیرت کیا ہے. کبھی کملی کبھی چادر کبھی زلفوں کا بیان, یہ تو سرکار کی صورت ہوئی, سیرت کیا ہے. تو تم ابھی تک چونکہ تصویر ہی دھندلی ہے, تصویر کے ہی ٹکڑے اتنے ہو چکے ہیں کہ تم یہ سمجھ نہیں سکے ہو کہ رسول کی اصل صورت کیا ہے. جب صورت ہی سمجھ میں نہیں آئے تو رسول کی سیرت کہاں سے سمجھ میں آئے گی. سیرت سمجھنا ہے تو ایک محمد کو نہیں 14 محمد کو سمجھنا پڑے گا, جہاں اول و آخر سارے کے سارے محمد ہیں. کسی نے پوچھا چھوٹے امام سے, مولا آپ کے جج نے تو یہ فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد, اوسط بھی محمد, سب کے سب محمد ہیں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک کا نام علی ہے, ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے, ایک کا نام سجاد ہے, ایک کا نام باقر ہے, ایک کا نام صادق ہے, اس طریقے سے آخر تک ایک کا نام مہدی ہے. تو پھر سب محمد کیسے ہو گئے؟ اتفاق دیکھیں, سائل کے ہاتھ میں قرآن تھا, مولا نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ مولا قرآن ہے. کہا قرآن ہے. اس نے قرآن کھولا, مولا نے کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ کہا سورہ الحمد ہے. کہا یہ بتاؤ کہ اس سورہ الحمد کو ہم قرآن کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں مولا, اس میں سارا قرآن ہے مگر ہم اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے. کہا ٹھیک ہے پلٹو. کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ کہا سورہ توبہ. کہا اسے قرآن کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں مولا یہ تو سورہ ہے, اس کا نام ہے. کہا آگے پلٹو. کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ کہا یہ سورہ یاسین ہے. کہا اسے قرآن کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں مولا یہ تو سورہ ہے. کہا اب قرآن کو بند کر دو. قرآن بند کیا. پوچھا اب کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا بند کر دو. کہا اب کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا مولا قرآن ہے. کہا کیوں؟ سورہ الحمد تو اسی میں ہے, سورہ توبہ اسی میں ہے, سورہ یاسین اسی میں ہے. لیکن جب میں پوچھ رہا تھا ہر ایک کے بارے میں تو تم نے کہا یہ قرآن نہیں ہے, یہ سورہ الحمد ہے, یہ قرآن نہیں ہے, یہ سورہ توبہ ہے, یہ قرآن نہیں, یہ سورہ یاسین ہے. لیکن جیسے ہی تم نے بند کیا تو فوراً کہہ دیا یہ قرآن ہے. کیا ماجرا ہے؟ کہا مولا یہ تنہا 114 سورے سب کے اپنے اپنے نام ہیں, لیکن جیسے ہی دائرہ قرآن میں آ گئے یہ قرآن بن گئے. مولا نے فرمایا کہ جواب مل گیا, ہم 14 کے نام الگ الگ ہیں. کسی کا نام علی ہے, کسی کا نام حسن ہے, کسی کا نام حسین ہے, کسی کا نام باقر ہے, کسی کا نام صادق ہے. لیکن جیسے ہی دائرہ محمدیت میں آ گئے, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد, ہم سب کے سب محمد. سلام پڑھے محمد.
کائنات سے رسول پر الزام لگانے والے، رسول کو نعوذ باللہ ان کی تصویر دھندلی کرنے والے شاید یہ بھول گئے کہ اگر اس کائنات میں رسول والے رسول کے نمک حرام موجود ہے تو ان کے نمک حلال بھی موجود ہے، ان کے غدار موجود ہیں تو ان کے وفادار بھی موجود ہیں۔ تم رسول کی سیرت دھندلی کرو، ہم رسول کی سیرت کو اور واضح کرتے چلے جائیں گے، رسول کی صورت و سیرت کو آشکار کرتے چلے جائیں گے۔ عزیزان محترم، مین مسئلہ جو پرابلم جو کھڑی ہوتی ہے، پریشانی جو کھڑی ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ جب مسلمان رسول کو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا۔ ساری پرابلم کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ یہ وائرس ہمارے یہاں بھی آ چکا ہے، ہم اپنے قوم کی بات کریں ایک لمحے کے لیے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، لیکن جب بات کی آتی ہے کہ ان کی بات ماننی ہے تو تھوڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، مشکل کھڑی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک بس مرحلہ فکریہ کی طرف جا کر گفتگو تمام کرنا چاہوں گا کہ ایک وائرس جو سب سے بڑا وائرس ہے، چونکہ آن لائن مجلس ہے تو ایک پیغام کے طور پر یہاں بات کر دوں، ورنہ طلبہ کے بیچ میں یہ میرے خیال سے حق نہیں تھا، چونکہ آپ بزرگان ہیں اور بہرحال محترم ہیں کہ جو اس کے حقدار نہیں، لیکن چونکہ عمومی پیغام بھی جا رہا ہے تو ایک پیغام جانا چاہیے، وہ یہ کہ جو آج ایک وائرس، میں کورونا کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا سب کو جو مبتلا ہے اس سے نجات دے اور مومنین کو اللہ محفوظ رکھے اس وبا سے، اور جلد اس کا خاتمہ ہو۔ میں ایک وائرس کی بات کر رہا ہوں کہ جو جسم کو نہیں کھاتا، ایمان کو کھا جاتا ہے، جو جسم کو موت نہیں دیتا، ایمان کو موت دے دیتا ہے۔ جس طریقے سے یہ کورونا انسان کے لیے ایک خوفناک شے ہے، تو انسان کو ہر وہ وائرس جو ایمان کے لیے ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جسم کی خوراک ہے، اس کے لیے کچھ نقصان دہ چیزیں ہیں، ویسے ہی روح کی بھی خوراک ہے اور اس کے لیے بھی کچھ نقصان دہ چیزیں ہیں، تو اس کی بھی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو کچھ وائرس ایسے ہیں، پہلا وائرس جو ہے وہ عام طور سے یہ ہے کہ ہم، یہ آپ کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، بس پہلے خود کو مقدم کر رہا ہوں اس بات پر، اور پھر بعد میں عوام کے لیے پیغام کہ سب سے بری شے جو یہ ہے کہ ہماری قوم میں آگے یہ وائرس آ چکا ہے کہ ہم اپنی غلطی، اپنی خطا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی بیماری اور فساد کی جا ہے، سماج کو بگاڑنے کی جا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو فوراً ہی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اپنی غلطی کو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دعوے محبت اہل بیت تو کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کو مان رہے ہیں پر اہل بیت کی نہیں مان رہے ہیں۔ یہ وہاں سے شک نکلتی ہے جو اصل پیغام دے رہا ہوں کہ جب اہل بیت کو اور اہل بیت کی مانیں گے تو یہ وائرس نہیں نکلے گا، چونکہ ہم کی نہیں مان رہے ہیں، بس کو تک ہے، کی تک نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جو مشکل کھڑی ہوتی ہے کیا کہ ہم اپنی غلطی کو، اپنی خطا کو اپنی نہیں مانتے بلکہ کسی اور کو ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت کرو، 3 ذوات ایسے ہیں جن پر عام طور سے ہم اپنی غلطی کو ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات، دوسرے ہیں ائمہ کی ذات، اور تیسرا جو ہے وہ ہے شیطان۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ بھی سوچیں گے یہ کیا پیغام دے رہا ہوں۔ کچھ بھی غلطی ہو، خطا ہو، کسی نے ٹوک دیا، بھئی ایسا کیوں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے، صبح کی نماز میں تاخیر کیوں ہو گئی، کہ اللہ نے اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی، یعنی غلطی ہماری تھی، اٹھے ہم نہیں، الارم ہم نے نہیں لگایا، جاگے دیر تک ہم تھے، توفیق اللہ نے نہیں دی، اس لیے ہم نے اٹھ سکے۔ کوئی فعل حرام انجام دے رہے ہیں، بھائی پکڑے گئے تھے کیوں کر رہے ہو، کہ شیطان نے گمراہ کر دیا، کیا کر رہا ہوں، شیطان نے گمراہ کر دیا، تو اچھا کر خود رہے تھے لیکن شیطان پر الزام لگا دیا۔ اب تیسری مثال بعد میں دوں، بلکہ دے دیتا ہوں لیکن وضاحت کرتا ہوں۔ تیسری مثال کہ جب پوچھتے مشہور ہے جملہ، آپ بھی اکثر سنتے ہوں گے اپنے بھی گاؤں میں، اپنے بھی شہروں میں، اور اکثر محترمین سے شیعہ حیدر قرار سنتے ہوں گے اپنے اپنے وطن میں، کہ جب پوچھتے ہیں کہ آپ زیارت امام حسین کو کیوں نہیں جا رہے، بلاوا نہیں آیا، یہ بھی ڈال دیا مولا کے اوپر۔ بھائی
پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن جب بات آتی ہے زیارت کی تو بلاوا نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں ذرا یہ بتاؤ کہ جب تم اللہ پر الزام لگا رہے تھے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی تو کیا یہ شعور نہیں پیدا ہوا؟ کیا عقل نے یہ ہدایت نہیں کی کہ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا، اللہ نے اہل بیت کو کیوں بھیجا، اللہ نے اسلام کیوں بھیجا، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ بھائی یہ توفیق کا راستہ نہیں تو اور کیا دے؟ یعنی توجہ کہ بھائی یہ قرآن کے سارے احکام، یہ تمام ائمت کی حدیث، یہ سارے پیغام یہ توفیقی ہے۔ اب یہ نہ کہو یہ حجت تمام کر دی ہے خدا نے، اور ایک حجت کو پردہ غیب میں باقی رکھ کے یہ بتایا ہے کہ خدا حجت سے غافل نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مومنین کے لیے جو انسان حتیٰ انسان کی ہدایت کے لیے وہ خالق جس نے پہلے انسان کو خلق نہیں کیا، پہلے ہادی کو خلق کیا ہے، وہ انسان کیسے، وہ خدا کیسے انسان کو بغیر توفیق کے رکھ سکتا ہے؟ اس نے توفیق کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ لہذا اپنی غلطی کو اللہ پر نہ ڈالو۔ دوسرا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا۔ شیطان کے لیے کیا قرآن نے کہا کہ یہ جو مکر شیطان ہے یہ عنکبوت کے بیت سے بھی کمزور ہے۔ اور قرآن نے پھر کیا کہا کہ یہ عنکبوت کا جو بیت ہے، بیت العنکبوت سب سے اخف بیت میں سے ہے، وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جانے والا ہے۔ یعنی بیت عنکبوت تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے، لیکن ایک جھٹکے کے برابر ختم ہونے والی مثال شیطان کا مکر، شیطان کا ہیلا ہم سے ختم نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان میں کتنی قوت ہے۔ کیا ایمان میں اتنی ہی قوت رہ گئی ہے کہ ہم شیطان کے مکر میں آ جا رہے ہیں؟ جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو کھلم کھلا شیطان کو گالی مت دینا، لا تسبوا الشیطان فی العلانیہ، کہ شیطان کو کھلم کھلا گالی مت دینا۔ وَأَنْتَ صَدِيقٌ فِي صَدِيقُهُ فِي السِّرِّ، کیونکہ یاد رکھو کہ تم تو کھلم کھلا شیطان کو گالی دے دو گے، لیکن خفیہ طور پہ تم خود اس کے دوست ہو۔ اگر خفیہ طور پر اس کے دوست ہو تو شیطان کو کھلم کھلا برا مت کہو، کیونکہ شیطان کا جو مکر ہے اس میں خود گرفتار ہو رہے ہو۔ تو جب شیطان کے مشن میں تم نے اس کی مدد کر دی، گویا مشن میں ساتھ دینا اس کی حمایت ہے، اس کی دوستی ہے، تو خفیہ طور پہ تو تم اس کی بات مان کر اس کی مدد کر رہے ہو۔ پھر بعد میں کہتے ہو شیطان پر وہ برائیاں کرتے ہو، شیطان نے ابلیس نے یہ کر دیا، لا تسبوا ابلیس فی العلانیہ، یہ لا تسبن تاکید کی ہے، لا تسبن ابلیس فی العلانیہ، کھلا کھلا مت کرو، قید لگا دیں گے۔ اگر جب تک تمہاری دوستی خفیہ طور پر ہے، یعنی مولا نے فرما دیا کہ اگر کسی سے دشمنی بھی کرنی ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو ایسی کرو کہ خفیہ طور پر دوستی بھی نہ رہے۔ یعنی ایک معیار دے دیا کہ فلاں پر لعنت کر رہے ہو، فلاں پر لعنت کر رہے ہو، لیکن اتحاد اور رواداری کا چسکا دل میں بھرا پڑا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر رواداری ہے تو دشمنی کہاں سے آ گئی؟ فلاں کی فلاں کی فلاں کی۔ اگر ان سے دشمنی ہے تو کوئی رواداری نہیں عقیدے کے مسئلے میں۔ یہ حقیقت ہے جو مولا نے دبے لفظوں میں ہم تک پیغام دیا۔ تیسری بات کہ جب ہم کچھ پرابلم ہوتی ہے تو امام پر ڈال دیتے، جیسے جس کی مثال میں نے دی کہ امام نے بلاوا ہی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ امام پر الزام لگانے سے پہلے کچھ حدیثیں پڑھ ڈالو فضیلت زیارت پر۔ آج سے 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود کو علی کا شیعہ کہتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے آئے۔ اب اس سے بڑا بلاوا اور کیا ہوگا شیعہ تمہارے لیے؟ اس سے بڑا بلاوا بھی ہوگا کہ اب تم بہانے بناؤ، اپنے پیسے بچاؤ، اپنے وقت کو بچاؤ، صحت یافتہ ہو، صحت یاب ہو، دولت مند ہو، تو قوت ہے، چل سکتے ہو۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ جب بوڑھے ہوگے تبھی حج کرو، جب بوڑھے ہوگے تبھی زیارت کرو؟ بڑھاپے کا کیا تعلق ہے زیارت و حج سے؟ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ قبول ہے۔ ہاں جو غیر مستطیع ہیں ان کے لیے اللہ ان کو خدا توفیق دے، ان کی پریشانی دور کرے اور یہ ان کی شرف زیارت انہیں نصیب ہو۔ اگر وہ کہیں کہ مشکلات ہیں تو مشکلات بھی ان کی مالی مشکلات ہو سکتی ہے، صحت کی مشکلات ہوتی ہے، بلاوے والا بہانہ کہیں نہیں چلے گا کہ مولا کا بلاوا نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم، گفتگو طویل نہ ہو جائے، بس بات ختم کرتا ہوا کہ ضروری یہ ہے کہ اہل بیت رسول کو سمجھنے، خلاصہ مجلس کہ رسول کو سمجھنے کے لیے
اہل بیت کو سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ سمجھیں تب، کیونکہ بہت سے فضائل اہل بیت کے ہیں جو آج مسلمانوں میں رسول میں باقی ہی نہیں رکھے. ظاہر سی بات ہے رسول کا چہرہ دھندلا نظر آئے گا، تو لہذا ساتھ میں رکھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ساری چیزیں یہ کہیں اور سے نہیں ہے، اصل یہ ہے، فرع یہ ہے. اصل رسول ہے، فرع اہل بیت ہے، تو اسی اصل سے یہ فرع نکلی ہے. یہی گفتار ادھر آیا ہے، یہی کردار ادھر آیا ہے، یہی صورت و سیرت ادھر آئی ہے، تو ساتھ میں سمجھو، ورنہ یہ ہمیشہ مشکل رہتے ہوگی. دوسرا خلاصہ کہ رسول اور علی و فاطمہ و اہل بیت کو ہی صرف ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ ان کی ماننا ضروری ہے. جب ان کی مانیں گے تو معاشرے سے جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. کیونکہ نبی کریم نے کلن کلا یہ بیان فرمایا، اقتدوا بالشمس، اقتدا کرو کس کی؟ سورج کی. فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَاقْتَدُوا بِالْقَمَرِ، اگر سورج غائب ہو جائے تو چاند کی اقتدا کرو. فَإِذَا غَابَ الْقَمَرُ فَاقْتَدُوا بِالزُّهْرَةِ، اگر قمر غائب ہو جائے تو زہرہ کی اقتدا کرو. فَإِذَا غَابَتِ الزُّهْرَةُ فَاقْتَدُوا الْفَرْقَدَيْنِ، اور جب زہرہ غائب ہو جائے تو فرقدین کی اقتدا کرو. پوچھنے والے نے پوچھا مولا مَشَّمْسُ وَمَا الْقَمَرُ وَمَا الزُّهْرَةُ وَمَا الْفَرْقَدَيْنِ وَمَا الْفَرْقَدَانِ، تو نبی کریم نے مسکرا کر فرمایا کہ میں ہوں سورج، علی ہے چاند، حسن فاطمہ ہے زہرہ، حسن حسین ہے فرقدین. اس کا مطلب نبی نے یہ کہا کہ میری اقتدا کرو، اگر میں نہ رہوں تو علی کی اقتدا کرو، علی کی اقتدا کرو، فاطمہ کی اقتدا کرو، حسن حسین کی اقتدا کرو. کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اب قطر رسول پہ یہ الزام نہ لگانا کہ رسول بنا کسی کو خلیفہ و جانشین بنا کے چلے گئے، بنا یہ کہے کسی کو خلیفہ بنا کے چلے گئے. ارے اقتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقتدا یعنی وہ ہے ہمارے مقتدا، وہ ہے ہمارے قائد. اب قائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہ مانو، جسے منع کرے اس سے رک جاؤ. اب جو لفظ اقتدا کا معنی رسول کی ذات کے لیے کیا جائے گا وہی علی کی ذات کے لیے کیا جائے گا، وہی فاطمہ کی ذات کے لیے کیا جائے گا، وہی حسن و حسین کی ذات کے لیے کیا جائے گا. اس کے آگے دوسری روایت میں فرمایا کہ فَإِذَا غَابَتِ الْفَرْقَدَيْنِ، اگر یہ فرقدین غائب ہو جائیں، فَتَمَسَّكُوا بِالنُّجُومِ الظَّاهِرَةِ. دوسری روایت ہے، اس میں یہ الگ سے ایک روایت ہے کہ پھر نجوم ظاہرہ سے جو متمسک ہو جاؤ. پوچھا مولا سے، نبی کریم سے، نجوم ظاہرہ کیا ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ نجوم الظاہرہ اولاد امام حسن کے 9 اولاد جو ہیں وہ ہیں جن کا آخری مہدی. تو یہ پورا ایک سلسلہ بتا دیا نبی کریم نے. پھر بھی نبی کی سورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور سیرت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس انداز میں رسول کی اقتدا کو ماننا ہے اسی انداز میں علی کی اقتدا کو ماننا ہے. جیسے قائد رسول تھے ویسے قائد علی ہیں، جیسے قائد علی ہیں ویسے ہی ہمارے لیے قائدہ اور ہماری رہبر رہنما بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کیا مطلب عزیزان محترم؟ بس ایک جملہ چونکہ جو آج کل ماحول چل رہا ہے اس کے حوالے سے کہنا میرے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ حق زہرا، نمک زہرا اور سانس جو ہے بی بی زہرا کے سب کے چل رہی ہے. تو لہذا ایک جملہ کہہ کے گفتگو تمام کروں گا کہ یاد رکھے جو آج کائنات میں بی بی زہرا کے خلاف بھونکنے والے بھونک رہے ہیں، یہ ناہنجار، یہ نابکار، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ بی بی زہرا نے اپنا حق مانگ کے خطا کیا یا اس کی تعبیر کرنے کے بعد کا خطا اجتہادی کیا، دراصل انہیں اگر یہ کہا جائے کہ فرض کر لیا جائے، فرض المحال ایسا بے محال، اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ وہ دستاویز جو بی بی زہرا لائی تھی وہ صحیح نہیں تھا، یا یہ بھی مان لیا جائے کہ جو رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، فرض کر لیا جائے تو بھی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بی بی زہرا خطا کر ہی نہیں سکتی. بی بی زہرا خطا اجتہادی تو دور کی بات، کوئی خطا ان سے سقط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خطا کا امکان ہوتا تو وہی لفظ اقتدا جو رسول نے اپنے لیے استعمال کیا بی بی زہرا کے لیے استعمال نہ کرتے. گویا فاطمہ الزہرا کو یہ خطا کا الزام لگانے والوں، غیر صادقہ کا الزام لگانے والوں، دراصل تم رسول کو جھوٹا ثابت کر رہے ہو، دراصل تم رسول کی تکذیب کر رہے ہو. تم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، رسول کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ الزام صرف بی بی زہرا پر نہیں ہے بلکہ
الزام ہے رسول کے اوپر۔ عزیزان محترم، یہ بی بی زہرا اپنا حق لینے نہیں گئی تھی، جملے کو بدل رہا ہوں، یہ فدا کیا چیز ہے، کیا اوقات ہے اس کی کہ جس کے لیے شہزادی کونین یعنی خود کو خطرے میں ڈالے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بی بی حق لینے نہیں گئی تھی، حق کو ثابت کرنے گئی تھی، حق و باطل کے بیچ لکیر کھینچنے دربار میں گئی تھی۔ عزیزان محترم، بی بی زہرا نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو میں یہاں فدق لینے نہیں آئی تھی جس کی ٹھوکروں میں جنت ہو، جس کے بچے سردار جوانہ میں جنت ہو، جو خود مالک جنت ہو، جس کے لیے ساری کائنات عبادت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے صرف اس لیے کہ جنت مل جائے، وہ بی بی زہرا اس کی مالکہ ہے۔ تو جس کے گھر پر فرشتے کبھی درزی بن کر آ جائیں، کبھی جھاڑو دینے کے لیے چلے آئے، وہ بی بی فدق کے لیے جائے گی؟ نہیں، بی بی نے ایک مرکز خط دیا تھا دربار میں جا کر کہ دیکھ لو جو اس طرف ہے وہ حق پر ہے، جو اس طرف ہے وہ باطل پر۔ اب جو کرنا ہو، جو الزام لگانا ہو لگاؤ، لیکن چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، تو بولو جتنا بول سکتے ہو، جتنے بھونک سکتے ہو اہل بیت کے خلاف، لیکن انصاف ہوگا، فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ اس انداز میں ہوگا کہ جب منتقم خون حسینی واپس آئے گا تو یاد رکھے اس انداز میں انتقام لے گا کہ صرف انتقام یہاں تک نہیں ہوگا کہ خون حسین کا انتقام لے گا، نہیں، یقیناً ان کمبختوں کو، ان بدبختوں کو جنہوں نے حرام غذا کھائی ہے، جو حرام خور تھے، ان سب کو وہ قبر سے نکالا جائے گا دوبارہ اور انہیں سزا دی جائے گی۔ امام دور مہدی میں یہ سارا کام ہوگا۔ عزیزان محترم، شیخ وائلی نقل فرماتے ہیں ایک روایت کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ظہور ہونے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس ظہور ہوگا، وہاں سے امام کا جو سفر جاری ہوگا، سب سے پہلے اگر امام کہیں آئیں گے تو وہ آئیں گے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ شیخ وائلی کہتے ہیں کہ ذریعہ امام حسین کے پاس آنے کے بعد امام مہدی اپنے دست مبارک کو قبر میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک ننھی سی لاش اٹھائیں گے اور لاش اٹھانے کے بعد دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے دنیا سے کہیں گے بے ای ذنب قتل، اس 6 مہینے کے بچے کو بے وجہ بے گناہ قتل کیا گیا۔ عزیزان محترم، صرف یہیں تک امام نہیں بلکہ سلسلہ جاری ہوگا، ان کم بختوں کو، ان ذلیل نامکاروں کو سزا دی جائے گی جنہوں نے بی بی زہرا کے پہلو پر دروازہ گرایا، ان بے ایمان اور دین کے غداروں کو ذلیل و رسوا کریں گے امام کے جنہوں نے مجبور کیا کہ بی بی کو کروٹ لینے میں تکلیف ہونے لگی کہ بی بی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، شکستہ پہلو تھے۔ عزیزان محترم، میں چونکہ بات دربار کی آئی تھی تو میں صرف مسائل میں وہی دربار کا منظر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے بی بی دربار میں حق لینے گئی تھی اور کس طریقے سے واپس آئی تھی۔ بس 5 منٹ پھر آپ کی مجلس تمام ختم و دعا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دربار کی طرف جانا چاہ رہی تھی حق طلب کرنے کے لیے، تو اپنی کنیز فضا کو بلایا، کہا اے فضا جاؤ بنی ہاشم کی عورتوں کو قریب لے آؤ، بنی ہاشم کی عورتوں کو بتا دو کہ زہرا دربار جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ فضا نے تمام بنی ہاشم کی عورتوں کو بلایا، بنی ہاشم کی عورتوں نے بی بی زہرا کو گھیر لیا۔ اب اپنے گھیرنے کے بعد اب جناب زہرا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بس تصور کیجئے گا کیا منظر رہا ہوگا اس وقت جب زہرا نے کہا اے فضا ذرا جاؤ اور جا کر میرے بابا رسول کی ابا لا کر مجھے دے دو۔ فضا گئی، رسول کی ابا کو لا کر زہرا کو دیا، بی بی زہرا نے اپنی ابا پر رسول کی ابا کو ڈالا، پھر کہا اے فضا جاؤ میرے بابا کی عصا مجھے لا کر دو۔ بی بی زہرا نے عصائے رسول ہاتھ میں لیا، اللہ اکبر، غیب قائم علم غیب سے دیکھ رہی تھی کہ
کہتی ہیں جاؤ اور جا کر میرے بابا کا امامہ لے کر آؤ. بی بی زہرا امامہ لے کر بی بی زہرا کے پاس فضہ امامہ لے کر آتی ہے. جیسے ہی امامہ کو لایا بی بی فضہ نے جناب زہرا نے امامے کو کھولا. کھولنے کے بعد اپنے سر پر رکھ لیا. اب دربار کی طرف بڑھی ہے. اس کو احتشام سے بڑھی کہ اگر کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ رسول جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ بی بی زہرا دربار میں آئی. قیامت ہو گئی. دربار میں بی بی زہرا نے وہ دستاویز پیش کیا. ارے اپنا حق طلب کیا لیکن ظالموں نے حق تو نہ دیا, ایک ظلم کر دیا. دستاویز پھاڑ دیے, زہرا کے منہ پر پھینکا. ادھر زہرا کے منہ پر دروازے سے زہرا کے منہ پر دستاویز کے ٹکڑے آنے تھے. زہرا جوانی سے ضعیفی میں چلی گئی. ایک مرتبہ آواز دی فضہ, ام ایمن اسما میری مدد کرو. اللہ اکبر. سنیوں کے عالم دین فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں کہ جب زہرا گھر سے بیت الشرف سے دربار گئی تھی تو قدم اٹھا اٹھا کر چل رہی تھی. اب جو دربار سے باہر نکلی ہے, فضہ کا عالم یہ ہے کہ ام ایمن نے پکڑا ہوا ہے. فضہ کا زہرا کا عالم یہ ہے کہ ام ایمن نے پکڑا ہوا ہے. پیر گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ منظر کیوں نہ ہو, کیونکہ زہرا کو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ یہی دربار تھا جس میں کبھی میں آیا کرتی تھی. لوگ احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آج زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی. کسی نام کے صحابی نے زہرا کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. اللہ اکبر. زہرا پیر گھسیٹتی ہوئی ام ایمن و فضہ و اسما کے سہارے بیت الشرف پہنچی. یہ ظلم ہو چکا ہے. دروازے پر بیت الشرف کے دروازے پر حسن کھڑے ہیں. جیسے ہی بی بی کا یہ حال دیکھا کہا کیا اپنا حق لے آئی. ذرا کی آنکھوں سے اشک جاری ہے, اشک جاری ہے. کہتی ہے اے فضہ, زینب و کلثوم کو میرے قریب بلاؤ. زینب و کلثوم قریب آئی. زینب کو گلے لگایا. ایک جملہ کہتی ہے اے زینب, میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ زہرا تم بھی دربار جاؤ گی, تمہاری بیٹیاں بھی دربار جائیں گی. زہرا زینب مجھے اندازہ ہو گیا دربار میں جانا کتنا سخت ہے. میں دست ادب جوڑوں گا, کہوں گا بی بی معاف کیجیے گا. آپ دربار گئی, آپ کے بال سفید ہو گئے, بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا, لیکن بہت بڑا فرق ہے آپ کے دربار جانے میں, زینب و کلثوم کے دربار جانے میں. بی بی آپ دربار گئی, کم سے کم نام کے صحابیوں کا مجمع تھا. زینب و کلثوم دربار جائیں گی, شرابیوں کا مجمع ہوگا. اے بی بی آپ دربار گئی, کسی نے آپ کو اذیت نہیں دی. زینب و کلثوم دربار میں اس حالت میں جائیں گی کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تازیانے کھاتے ہوئے دربار میں جائیں گی. اے بی بی آپ نے دربار میں کسی کا جنازہ نہیں دیکھا. زینب و کلثوم دربار میں جائے گی, دشت میں سر حسین ہوگا, ملعون لب مبارک سے کھیل رہا ہوگا. ہائے بہن تڑپ رہی ہوگی, ہائے میرے بھائی کی توہین, ہائے میں کچھ نہ کر سکتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُنْكَرِهُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتع فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته وتواب خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. پڑھتے گا دل بڑھتا چاہتے ہیں علیہ السلام کا کہ اس مجلس کا ثواب جن کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، جن کے ہدیے کے لیے ان تک ثواب پہنچے. پڑھتے گا جہاں کی بھی شان حیدر قرار ہیں ان کے جان مال کو تعلق نام اس کی مدد فرما. اس عالم کو وبا سے، اس وبا سے محفوظ فرما. بالخصوص جو مومنین حضرات ہیں جو مبتلا ہیں انہیں شفا والی کلی عطا فرما. اور جنہوں نے التماس سے دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کو بالخصوص قبول فرما. اور جو بھی حاضرین ان کے دل میں حوالے شریعہ ہیں ان کے حوالے شریعہ کو قبول فرما. بالخصوص دعا میں سب سے اخص دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم لوگوں کیا بنا سب شمار فرما وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء. ایک متاثر ہم تین متاثر خاص تلاوت فرما کر قربان عمر ہمارے مجھے پتہ کی روح